توحید ایک ایسا نور ہے کہ جس سے انسان کا دل اور دماغ پاک ہو جاتا ہے اور دنیا اور آخرت انسان کی روشن ہو جاتی ہے۔ توحید ایسا نور ہے، اور انسان جب توحید کو سمجھ لیتا ہے تو پھر صراط مستقیم کا جو راستہ ہے یہ اس پر روشن ہو جاتا ہے۔ جب صراط مستقیم پر انسان آ جاتا ہے تو دنیا آخرت کے تمام مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے اللہ رب العزت کا مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے تعارف کرایا ہے، اس کی توحید سمجھائی ہے۔ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ذات ہے جو مضر کی اور مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی۔ اذا دعاہ، کہ جب اس کو مشکل میں پکارا جائے، ویکشف السوء، اور وہ اس کی مشکل کو دور کرتا ہے۔ وہ کون ذات ہے، وہ کون الہ ہے کہ جب انسان مشکلات کے اندر پھنسا ہوتا ہے، مصیبتوں کے اندر پھنسا ہوتا ہے، تکالیف کے اندر پھنسا ہوتا ہے، دشمن نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ کون ہے کہ جو اس مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کا راستہ نکال دیتا ہے، اس کی راہیں کھول دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ذات ہے؟ یہ انسان کو قرآن سمجھا رہا ہے کہ انسان، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے مشکل کشا، حاجت روا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ کوئی اور بھی ہے مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنے والا؟ وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ایک ہی ذات ہے۔ آج ہم لوگ جب مشکلات کے اندر پھنستے ہیں، پہلے اپنے تعلقات کو دیکھتے ہیں، اپنے وسائل کو دیکھتے ہیں۔ جب تعلقات بھی کام نہیں آتے، وسائل بھی کام نہیں آتے، سفارشیں بھی کام نہیں آتی، رشوتیں بھی کام نہیں آتی، اس کے بعد ہماری توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب اس پر مشکلات آئیں تو سب سے پہلی نگاہ اس کی اللہ رب العزت کی ذات پر جانی چاہیے کہ میرا اللہ ہی ہے جس نے مجھے اس مشکل سے نکالنا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ دمشق کے اندر ایک آدمی خچر کے اوپر کوئی سامان لے کے جا رہا تھا، تو اس نے ایک رہبر کی تلاش جاری کی اور ایک رہبر کو ڈھونڈا۔ ایک آدمی نے کہا میں آپ کو آپ کی منزل تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو جب چلنے لگے، شہر سے باہر نکلے، تو ایک اجنبی راستے کی طرف اس نے اس کو چلا دیا۔ اس نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا ہے۔ رہبر نے کہا آپ پریشان نہ ہوں۔ تو وہ جو سامان والا تھا، خچر والا تھا، وہ اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ وہ راستہ ایک ویرانے پر جا کے ختم ہوتا ہے اور وہاں انسانی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ انسان بڑا پریشان ہو گیا۔ اتنے میں وہ جو رہبر تھا، جو اندر سے ڈاکو تھا، رہزن تھا، اس نے اپنا اصلی روپ دکھایا اور خنجر نکالا۔ اب یہ انسان سمجھ گیا کہ یہ مجھے بھی قتل کر دے گا۔
تو اس نے بڑی منت کی کہ میرا سامان لے لو, مجھے چھوڑ دو, لیکن اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. تو خچر والے نے کہا مجھے 2 نفل نماز پڑھنے دو, اس کے بعد بے شک مجھے قتل کر دینا. جب اس نے نماز شروع کی, خوف کے عالم میں اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, کدھر کیا پڑھوں. بے ساختہ اس کی زبان پر یہ آیات جاری ہو گئی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب اس نے یہ آیات پڑھی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھڑ سوار ہے, ایک شاہ سوار ہے جو آندھی کی طرح سپیڈ سے چلا آ رہا ہے, اور آتے ہی اس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا. تو اس نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اس کے پیچھے گیا اور اس سے جا کر پوچھا کہ تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں تو نے میری مدد کی ہے. تو اس نے جواب دیا مجھے اسی نے بھیجا ہے, مجھے اسی نے بھیجا ہے جو مضطر اور مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. اللہ وہ ذات ہے کہ جب اس سے تعلق بنا لیا جائے تو پھر سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا لما تدعو, کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. اور فرمایا میں اس ذات کی دعوت دیتا ہوں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور میں اس ذات کی دعوت دیتا ہوں کہ جب گمنامے میں, صحرا میں, جنگلات میں تمہاری سواری گم ہو جائے تو وہ تمہاری سواری تمہیں پہنچا دے. جب زمین پر خشک سالی آ جائے, قحط آ جائے اور بارشیں بند ہو جائے تو وہ ذات بارشیں بھیج کر زمین پر نباتات اگا دے, خشک سالی کو ختم کر دے اور ہریالی لے آئے. وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. تو فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو ایسا کر سکے. قلیلا ما تذکرون, بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں, قرآن کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں, اور جن کو سمجھ آ جاتا ہے کہ میری مشکل کو آسان کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے, تو پھر وہ کسی اور در پر نہیں جاتا, صرف اور صرف ایک ہی در پہ آتا ہے اور وہ اللہ کا در ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی مشکلات کو ہم اللہ کے سامنے پیش کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم والا راستہ دکھا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین.